لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا فرق له ولا فريق له. لا شريك له ولا ولد له ولا مولود له. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام محترم معزز عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کی تخلیق کے بعد اس کائنات کے لیے چند اصول اور قوانین کو وضع فرمایا، جن قوانین کے مطابق یہ دنیا چل رہی ہے، انسانوں کی زندگی گزر رہی ہے، اور ان اصولوں کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے ذریعے اور اپنی آسمان سے نازل کردہ کتابوں کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس سورۃ العنکبوت کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ان قوانین میں سے ایک قانون بیان کیا ہے، اور اس قانون کا نام ہے قانون ابتلاء، قانون آزمائش، یعنی کہ انسان کو پرکھنے کا، آزمانے کا، چیک کرنے کا قانون۔ مفہوم اس کا یہ ہے، اس آیت کے اندر جو اللہ نے بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، کیا تم ذہن کے اندر یہ خیال کرتے ہو کہ ان یقولوا آمنا، کہ ہم نے اپنی زبان سے آمنا کہہ دیا کہ ہم آپ علیہ السلام کے امتی ہیں، اللہ رب العزت کی ذات پہ ہم ایمان لائے ہیں، یہ کہنے کے بعد کیا تم بے فکر ہو گئے؟ تم نے یہ سوچ لیا کہ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اب ہمیں آزمایا نہیں جائے گا، اب ہم بس جہنم سے بچ گئے، جو ہماری ذمہ داری تھی، جو ڈیوٹی تھی ہم نے پوری کر دی۔ فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ آپ سے پہلے بھی کئی امتیں آئیں، کئی لوگ آئے، ہم نے ان کو آزمایا، مشکلات کے ذریعے ان کے اوپر ایسے حالات لائے، ایسی ایسی تکلیفیں ان کے اوپر لائیں کہ ہم ان کو آزمائیں کہ سچا مومن کون ہے اور جھوٹا مومن کون ہے، حقیقی معنوں میں ایماندار کون ہے اور صرف زبانی دعوے دار کون ہے۔
یعنی کہ ایک آیت میں اللہ نے قانون بیان کیا اور دوسرے میں اس کی حکمت بیان کی۔ پہلی میں یہ بیان کیا کہ ہم مسلمانوں کو، مومنوں کو آزماتے ہیں، ان کے ایمان کو پرکھتے ہیں۔ اب کیوں پرکھتے ہیں؟ دوسرے میں اس کی وجہ بیان کی، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ پرکھتے اس وجہ سے ہیں کہ ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ صرف جس کو کہتے ہیں نا ہماری زبان میں چوری والا مجنون، کہ قربانیاں دینے والا کون ہے اور صرف دعویٰ کرنے والا کون ہے، حقیقی معنی میں مسلمان کون ہے اور صرف زبانی کلامی مسلمان کون ہے، یہ آزمائش کے بعد پتہ چلتا ہے۔ جیسا کہ سونے کو چیک کرنا ہو کہ یہ صحیح سونا ہے یا کھوٹ والا، ملاوٹ والا سونا ہے، تو اس کو بھٹی کے اندر ڈالا جاتا ہے، پھر وہ وہاں پہ کلٹیاں کھاتا ہے، وہاں پر گرمی کی شدت برداشت کرتا ہے، پھر اس کے بعد جا کر پتہ چلتا ہے کہ یہ سچا صحیح سونا کتنا ہے اور کھوٹ کتنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سچے مومن کا پتہ بھی تب چلتا ہے جب ہم اس کو تکلیفوں کی، مصیبتوں کی، دکھوں کی، آزمائش کی بٹھیوں میں ڈالتے ہیں، پھر اس بٹھی سے جو کامیاب ہو کے نکلتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سچا مومن ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کو اللہ رب العزت نے ایسے ہی آزمایا، قانون بیان کیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ ہم انسانوں کو کبھی خوف کے ذریعے آزماتے ہیں، کبھی بھوک کے ذریعے آزماتے ہیں، اور کبھی مال کم دے کر آزماتے ہیں، کبھی مال کو زیادہ دے کر آزماتے ہیں، اور کبھی جانوں کا نقصان دے کر، یعنی کہ اس کے بچوں کو فوت کر دیا، قریبی رشتہ دار دنیا سے چلا گیا، دیکھتے ہیں کہ ہماری اس تکلیف پر یہ صبر کرتا ہے یا واویلا کرتا ہے، شکر کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے یا گریبان پھاڑتا ہے۔ یہ آزماتا ہے اللہ رب العزت۔ اور کس طرح آزماتا ہے؟ فرمایا جتنا ایمان اتنا امتحان، ایمان جتنا زیادہ ہوگا آزمائش بھی اتنی سخت ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اشد الناس ابتلاء الانبیاء، کہ پوری کائنات میں سب سے سخت، سب سے مشکل مرحلے دنیا کے اندر جو آئے ہیں وہ انبیاء پر آئے ہیں۔ لازمی بات ہے تعلق جتنا زیادہ ہوگا آزمائش بھی اتنی زیادہ ہوگی، مشکل بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کائنات کے سردار ہیں، سب سے زیادہ مشکلات، سب سے زیادہ مصیبتیں، سب سے زیادہ پریشانیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر آئیں۔ ایک تو بیرونی پریشانیاں تھیں نا گھر سے باہر کی، کہ مشرکوں کی طرف سے، کافروں کی طرف سے، دین کے دشمنوں کی طرف سے، کفار کی طرف سے، یہود و نصارہ کی طرف سے، وہ آزمائشیں تو اپنی جگہ۔ اپنے گھر میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کتنی مشکلات تھیں کہ 2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ ما شبع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یومین متتابعین، کہ میں نے ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے جانے تک کوئی 2 دن ایسے نہیں گزرے کہ 2 دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو۔ یعنی کہ صبح کا ملتا تھا تو شام کو نہیں ملتا تھا، شام کو ملتا تھا تو صبح کے وقت ناشتہ نہیں ہوتا تھا، شام کو پیٹ بھر کے کھاتے تھے تو صبح آدھی روٹی بڑی مشکل سے ملتی تھی۔ تو کیا ہے، حالانکہ کائنات کے سردار ہیں، اللہ رب العزت چاہتے تو کائنات کا سردار بنا دیتے۔ اللہ رب العزت نے آفر بھی ان کو کی تھی کہ میرے پیغمبر اگر آپ چاہیں تو ہم یہ جو مکہ کے اندر 2 پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کو آپ کے لیے سونا بنا دیں، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، میری امت میں سے غریب بھی ہوں گے، اگر میں نے امیری کی زندگی گزار لی تو غریب کہیں گے کہ ہمارے لیے تو مشکلات تھیں، ہم کیسے زندگی گزارے، ان کے پاس تو وسائل تھے، اسباب تھے، پیسہ تھا، تجارت تھی، ہم کیسے زندگی گزارے، ہمارے لیے تو مشکل ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے اوپر ایسی مشکلات والی زندگی انبیاء پر گزاری تاکہ کوئی امت بہانہ نہ بنا سکے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے گا، انبیاء میں سے کچھ انبیاء ایسے تھے جن کے پاس حکومت تھی، کچھ ایسے تھے جن کے پاس عہدہ تھا، کچھ ایسے تھے جن کے پاس مشکلات تھیں، ہر طریقے پر اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا۔ اگر کوئی قیامت کے دن یہ بہانہ بنائے گا کہ میرے پاس، میرے اوپر ذمہ داریاں بہت زیادہ تھیں، پیسہ بہت زیادہ تھا، میری حکمرانی تھی،
رعایا کا حساب لگاتے ہوئے رعایا کی دیکھ بھال کرتے کرتے نماز روزہ نہیں کر سکا تو اللہ رب العزت حضرت سلیمان علیہ السلام کو لا کر سامنے کھڑا کر دیں گے کہ تیری تو چھوٹی سی حکومت تھی، یہ آدمی دیکھ، یہ میرا پیغمبر ہے، اس کی پوری دنیا پر حکومت تھی، اور صرف انسانوں پر نہیں، جنات پر بھی حکومت تھی، ہواؤں پر بھی حکومت تھی، پرندوں پر بھی حکومت تھی۔ جب اتنی حکومت کے باوجود یہ زندگی میری رضا کے مطابق گزار گیا تو تیرا بہانہ نہیں بنتا۔ کسی آدمی نے اگر وہاں پر جا کر یہ بہانہ بنایا کہ ساری زندگی میری گزر گئی پریشانیوں کے اندر، ساری زندگی میری گزر گئی بیماری کے اندر، تو اللہ رب العزت حضرت ایوب علیہ السلام کو لا کر سامنے کھڑا کر دیں گے کہ اس آدمی کو دیکھ، اتنی مصیبت آئی، اتنی آزمائش آئی، اتنی تکلیف آئی کہ پورے وجود کا ایک حصہ بھی ایسا نہیں جس کے اندر تکلیف اور بیماری نہ ہوئی ہو، حتیٰ کہ بیٹے وہ بھی فوت ہو گئے، جو بچے تھے وہ بھی فوت ہو گئے، مال تھا وہ بھی ضائع ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی ایسی آزمائشیں آئیں، حتیٰ کہ اپنے رشتہ دار بھی چھوڑ گئے، علاقے والوں نے علاقے سے نکال دیا، اتنی آزمائشیں آئیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کو اس نے راضی کر دیا۔ تو کوئی آدمی یہ بہانہ نہیں بنا سکتا کہ میں بیمار تھا اس لیے تجھے راضی نہیں کر سکا۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ انسان کا جتنا ایمان ہوتا ہے اللہ رب العزت اتنی آزمائشیں بھیجتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے سخت مصیبتیں، سب سے تکلیفوں والی زندگی دنیا میں جو گزارتے ہیں تو وہ انبیاء گزارتے ہیں، کیونکہ جب کسی پر آزمائش آتی ہے، آزمائشوں سے گزرتا ہے تو تب جا کر وہ قیمتی بنتا ہے۔ وہ ایک مثال مشہور ہے سرائکی کے اندر کہ تن من چیر چراوے کنگھی تا زلفاں وچ پاوے کنگھی، تو مطلب ہے کنگھی یہ جو ہوتی ہے ایک پلاسٹک کی ہوتی ہے، تو جب تک اس کا وجود چیرا نہیں جاتا، اس کے اندر سے چیرے نہیں لگائی جاتی، کنگھی تبھی بنتی ہے نا، اس کے اندر سے چیرے ڈالتے ہیں جب اس کے دندے بنتے ہیں، تو اپنا تن من چرواتی ہے تو تب جا کر محبوب کی زلفوں کو رونق بخشتی ہے۔ تو اپنے وجود کا ایک ایک جز کو چیر دیتی ہے تب جا کر اس کی قدر و قیمت بنتی ہے، بازار میں جاتی ہے لوگ اس کو خریدتے ہیں، وگرنہ پلاسٹک تو گلیوں میں پڑی ہوتی ہے، روڈیوں پہ گھر میں پڑی ہوتی ہے۔ اسی طریقہ سے سرما اب کیا ہے، پتھر ہے۔ اب یہ آنکھوں کی زینت کب بنتا ہے؟ جب اپنے وجود کو اتنا بالکل پسا لیتا ہے، اس کے وجود کو پیس کر مشینوں کے اندر پیستے ہیں، جب بالکل اس کا وجود چورا چورا ہو جاتا ہے تو تب جا کر آنکھوں کی زینت بنتا ہے۔ اسی طرح انسان بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قیمتی تب بنتا ہے جب دنیا کے اندر اللہ رب العزت اس کو ہر طرح سے آزماتے ہیں، کبھی اولاد کے ذریعے، کبھی مال کو ختم کر کے، کبھی مال دے کر، کبھی دکھوں کے ذریعے، کبھی پریشانیوں کے ذریعے۔ ہمارا عرف کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا مطمع نظر کیا ہے کہ جس کے اوپر مصیبتیں زیادہ ہوتی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر ناراضگی ہے، اس نے کوئی گناہ ایسا کر دیا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت سے ناراض ہیں، دیکھو فلاں مصیبت میں پھنس گیا، فلاں میں پھنس گیا، فلاں میں پھنس گیا، اس کا کوئی اپنا کرتوت ہوگا، کوئی گناہ ہوگا، اللہ کی ناراضگی ہوگی۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی، اگرچہ یہ بھی ہوتا ہے، اللہ رب العزت سزا دیتے ہیں، ظالم کو ظلم کی سزا بھی دنیا میں دیتے ہیں، کسی کافر کو اس کے کفر کی سزا بھی دنیا میں دے دیتے ہیں، کسی زانی کو زنا کی سزا دیتے ہیں، اسی طریقہ سے گناہوں کی سزا دنیا میں آتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ جو بھی پریشان ہو اس کی گناہ کی سزا ہے، بلکہ اللہ رب العزت انسان کو اس کے ایمان کو آزماتے بھی ہیں کہ کس حد تک اس کا ایمان میری ذات پر ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ظاہری طور پر تو پریشان ہو جاتا ہے کہ اب یہ مصیبتیں نہیں ہونی چاہیے، اب یہ ختم ہو جانا چاہیے، لیکن اس کا ایمان اتنا اونچا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تیرا ایمان اتنا تھوڑا نہیں ہے کہ 2 دن میں تیری مصیبت ختم ہو جائے، بلکہ تیرا ایمان زیادہ مضبوط ہے۔ حوصلہ اگرچہ تھوڑا تیرا پست ہو گیا ہے، لیکن ایمان اتنا بلند ہے کہ تیری آزمائشیں ابھی ختم نہیں ہوں گی۔ آپ علیہ السلام کو دیکھو کہ طائف کے اندر جاتے ہیں، مکہ کے اندر پریشانی ہوتی ہے، اللہ رب العزت 4 بیٹے آپ علیہ السلام کے تھے، چاروں بیٹے اللہ رب العزت نے بچپن کے اندر اپنے پاس بلا لیے، فوت ہو گئے۔ 4 بیٹیاں تھیں، چاروں بیٹیاں عین جوانی کے اندر فوت ہو گئی، جن میں سے 3 بیٹیاں آپ علیہ السلام کی آپ کی زندگی میں فوت ہو گئیں، اور باپ آپ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے بھی پہلے فوت ہو گیا۔
6 ماہ کے تھے جب آپ کی والدہ فوت ہو گئی، 2 سال کے تھے جب آپ کا دادا فوت ہو گیا، یتیمی کی حالت میں پلے۔ یہ مصیبتیں ہیں، یہ آزمائشیں ہیں، یہ تکلیفیں ہیں۔ کیوں؟ مقام بلند تھا تو آزمائشیں بھی بلند ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت ملی تو نبوت کے اندر کوئی سہارا نہیں ہے، بھائی نہیں ہے جو دستے بازو بنے، والدہ نہیں ہے جو دعائیں دے، باپ کا کاندھوں کے اوپر ہاتھ نہیں ہے جو آسرا دے اور آدمی آگے بڑھے، رشتہ دار نہیں ہے جو آدمی کو مصیبت کے وقت سنبھالتے ہیں، کوئی بھی سنبھالنے والا نہیں، صرف اللہ رب العزت کے آسرے پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی تبلیغ کی ہے۔ اور مکہ کے اندر مکہ والوں نے اپنے علاقے سے نکال دیا، کہیں پہ گالیاں دیں، کہیں پہ ظلم کیا، ستم کیا، راستے میں کانٹے بچھائے، حتیٰ کہ علاقے سے نکال دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا زیادہ ستایا گیا کہ بعض اوقات بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے۔ جب مکہ والوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نا امید ہو گئے، مایوس ہو گئے کہ اب یہ ایمان نہیں لاتے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رخ کیا طائف کا۔ طائف تقریباً مکہ مکرمہ سے 90 کلومیٹر دور ہے۔ 90 کلومیٹر کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدل سفر کیا۔ ایک منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ ساتھ ہیں، جاتے 90 کلومیٹر کا جب سفر کیا تو وہاں کے سرداروں کو دعوت دی، تو وہاں کے سرداروں نے الزام تراشی شروع کر دی۔ ایک نے کہا کہ اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تھا جو نبی بنا تھا، بس تو ہی ملا ہے نبی بنانے کے لیے۔ دوسرے کے پاس گیا، دوسرے نے کہا کہ زمین آسمان بدل سکتے، ہم تیری بات کو نہیں مان سکتے، لہذا ہمارے علاقے سے نکل جا۔ تیسرے سردار کے پاس گئے، اس نے بھی اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مایوس کیا، نا امید کیا، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ 10 دن وہاں پر رہے، 10 دن رات ایک کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی، تبلیغ کی، کھانا پینا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ 10 دنوں کے بعد مجبور ہو کر، لوگوں سے مایوس ہو کر علاقے سے نکلے۔ اور نکلے کیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکلتے ہیں تو شہر کے ظالموں نے، سرداروں نے اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو جھولی کے اندر پتھر دے کر آپ کے پیچھے لگا دیا۔ چھوٹے بچے ہیں، جس طرح شہر کے اندر کسی مسافر کا، کسی پاگل اور معاذ اللہ مجنون اور دیوانے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کائنات کے سردار کا اس طرح مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ کوئی تالیاں بجاتا ہے، کوئی آواز بلند کرتا ہے، کوئی مذاق کرتا ہے۔ صرف یہاں تک نہیں بلکہ پتھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مارے گئے، اس حد تک پتھر مارے گئے کہ آپ کا سر مبارک زخمی ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سفید رومال تھا، سفید پگڑ تھی، پگڑی کے اوپر رومال تھا، سفید آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس مبارک بھی خون سے لال ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کے اوپر جو پگڑی تھی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پگڑی بھی لال ہو گئی، سارا وجود زخمی ہو گیا۔ جا کر ایک باغ کے اندر سہارا لیتے ہیں، وہاں پر اللہ رب العزت سے قوم کی شکایت کرتے ہیں کہ یا اللہ، ایک تو میرا وجود آپ نے اتنا نازک بنا دیا، اور دوسرا اتنا ظالم قوم کے سامنے بھیج دیا کہ نہ یہ مانتے ہیں اور نہ میرے اوپر کوئی ترس کرتے ہیں۔ تو یہ واقعہ اس لیے سنا رہا تھا کہ انسان کا جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنی زیادہ آزمائش آتی ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ یہ دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ ایک قید خانہ ہے۔ انسان دنیا کے اندر ایک ایسے زندگی گزارتا ہے جیسا کہ قید میں زندگی گزارتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جس طرح قیدی ہوتا ہے، قیدی اپنی مرضی سے کچھ کھا نہیں سکتا، اپنی مرضی سے پی نہیں سکتا، اور ایک محدود اس کی زندگی ہوتی ہے، اس دائرہ سے باہر نکل نہیں سکتا۔ کھاتا وہ ہے جو اوپر سے حکمران حکم دیتے ہیں، پیتا وہ ہے جو حکمران حکم دیتے ہیں، اپنی مرضی سے کھا پی نہیں سکتا۔ اسی طرح مومن دنیا کے اندر قیدی ہے ایک، یہ نہیں کہ جو مرضی آئے کھائے، اوپر سے اللہ کی حکومت ہے، جو حکم ملتا ہے کہ یہ تو نے کھانا ہے وہ کھاتا ہے، جو حکم ملتا ہے کہ فلاں محفل میں جانا ہے، فلاں علاقے میں جانا ہے تو وہاں جاتا ہے، جس جگہ سے، جس محفل سے، جس علاقے سے اللہ رب العزت منع فرما دیتے ہیں کہ اس محفل میں تو نے نہیں جانا، تو وہاں پر نہیں جاتا، یعنی کہ قوانین کا پابند ہوتا ہے مومن۔ اور جنت الکافر، اور کافر کی زندگی کیسے ہے کہ اس کی موجیں ہوتی ہیں، اس کے لیے جنت ہے،
دنیا جنت کی طرح ہے، یعنی کیا مطلب؟ جنت کے اندر جس طرح مومن کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، اس سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی، جہاں چاہے گا جو چاہے گا کھائے گا پیے گا پھرے گا، اسی طرح دنیا کے اندر کافر کسی قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ جب اللہ رب العزت کو قرآن کو مانتا ہی نہیں تو پھر قوانین کیسے وہ مانے گا؟ تو وہ دنیا کے اندر جانوروں کی طرح زندگی گزارتا ہے، جو آیا کھا لیا، جو آیا پی لیا، جہاں چاہا چلا گیا۔ تو دنیا کے اندر مومن کی زندگی ایک قید خانے کی طرح ہے، اس کے اوپر مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں۔ تو بڑا خوش قسمت ہے وہ آدمی کہ جو اللہ کے حقوق بھی پورے کرتا ہے اور حقوق العباد بھی پورے کرتا ہے، پھر بھی اللہ رب العزت اس کو آزمایا جا رہا ہے، آزماتا ہے۔ آزمایا اپنے محبوب کو جاتا ہے نا، جو انسان کو پسند ہوتا ہے تو اس کو آزماتا ہے۔ دشمن مخالف کو جیسے بھی پھرے اس کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو ایک اللہ رب العزت دنیا کے اندر اس وجہ سے آزمائشیں دیتا ہے کہ اس کو پرکھتا ہے کہ یہ کس حد تک مومن ہے، کتنا ایمان اس کے اندر ہے، کیا ایمان کے دعوے میں سچا بھی ہے یا نہیں۔ اور دوسرا، دنیا کے اندر انسان کے اوپر مصیبتیں اس وجہ سے آتی ہیں کہ انسان کو اللہ رب العزت ایک بلند مقام دینا چاہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ان الرجل لتکون له منزلہ، کہ انسان کو اللہ رب العزت ایک مقام بلند دینا چاہتے ہیں، جنت کے اندر اعلیٰ عہدے پہ فائز کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کی نمازیں اتنی نہیں، روزے اتنے نہیں، اس کے صدقات اور خیرات اتنے نہیں کہ اس مقام تک پہنچ سکے۔ اس کے مقام ہے کہ چھوٹا مقام اس کو ملنا چاہیے۔ اللہ رب العزت اس کو بلند مقام دینا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کے اوپر تکلیفیں بھیجتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ رب العزت اس کو آزماتے جاتے ہیں، کبھی کسی تکلیف میں، کبھی کسی تکلیف میں۔ اللہ تکلیف دیتے ہیں، مسلمان اس کے اوپر صبر کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ تکلیفیں آتے آتے مقام بلند ہوتے ہوتے جب وہ اس مقام تک پہنچتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بس میں نے تجھے یہ بلند مقام دینا تھا، اب تو پہنچ گیا، لہذا اب تیری تکلیفیں ختم۔ اور بعض اوقات اللہ رب العزت انسان کے دنیا کے اندر گناہ معاف کرنے کے لیے آزمائشیں دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کو عذاب قبر نہیں دینا چاہتے۔ اللہ رب العزت ایک انسان کو قیامت کے دن تکلیف سزا سے بچانا چاہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ قیامت کے دن دوزخ کے عذاب سے بچ جائے، لیکن اس کے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گناہ کا سزا کا مستحق ہو جاتا ہے، جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے، عذاب قبر کا مستحق ہو جاتا ہے، تکلیفوں کا مستحق ہو جاتا ہے، آخرت کے اندر سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ اس کو سزا نہیں دینا چاہتے تو اللہ دنیا کے اندر اس سے تھوڑی بہت تکلیف دے کر معاملہ برابر کر دیتے ہیں کہ اس کا یہ گناہ ہے، زیادہ دنیا کے اندر چھوٹی سی تکلیف دے دوں، حساب کتاب برابر ہو جائے، جب میرے پاس آ جائے تو اس کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، رحمتیں ہی رحمتیں ہوں۔ تو تیسری وجہ یہ ہوتی ہے انسان کے اوپر دنیا کے اندر آزمائش کی۔ لیکن جب اللہ آزماتے ہیں تو آزمائش کے اسباب اللہ رب العزت قریب کر دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اس میں کیسے پیش آتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے حاجیوں کو شکار سے منع کر دیا کہ وہاں پر جو حاجی جاتے ہیں شکار نہیں کر سکتے، اور جو اہل عرب ہوتے ہیں، عرب والے شکار کے بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جس سال ہمیں منع کیا کہ تم نے حج کے اوپر شکار نہیں کرنا، تو ہم وہاں پر جاتے ہیں تو بڑے بڑے خوبصورت پرندے، صحت مند پرندے ہمارے بالکل قریب آ کے بیٹھ جاتے ہیں، جن کو ہم بڑی مشکل سے آلات کے ذریعے اور وہاں پر جال لگا کر بڑی مشکل سے جن کو ہم پھنساتے تھے، لیکن جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ ہم ہاتھ سے پکڑ سکتے ہیں۔ تو اللہ نے آزمائش کے اسباب قریب کر دیے کہ کیا یہ شکار کرتا ہے یا نہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک بستی والوں کو آزمایا کہ ان کو کہا کہ آپ نے ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، ہفتے والے دن صرف میری عبادت کرنی ہے، ہفتے والے دن صرف مجھے یاد کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے صبح سے لے کر شام تک، اس کے علاوہ پورے 6 دن آپ جو چاہو کرو۔ لیکن چونکہ آزمائش تھی، ان کا کاروبار تھا مچھلیاں پکڑنا، شکار کرنا، تو جب اللہ نے منع کر دیا تو آزمائش کے اسباب بھی قریب کر دیے، یعنی کہ پہلے سارا دن وہ بیٹھتے، بڑی مشکل سے 5-10 مچھلیاں ان کے ہاتھ میں آتی، لیکن ہفتے والے دن اللہ رب العزت مچھلیوں کو اوپر کر دیتے تھے، بالکل سمندر کے، نہر کے، دریا کے اوپر تیرتی ہوئی مچھلیاں نظر آتی تھیں۔
आजमाइश थी। उनका दिल तो करता था कि आज के दिन इजाज़त होनी चाहिए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको आजमाया। तो फिर उन्होंने क्या किया, तावील की के साथ बड़े बड़े उन्होंने कुएं खोद दिए, बड़े बड़े गड्ढे लगा दिए, तो वहाँ पर फिर मछलियाँ रास्ते दरमियान के अंदर बना दिए। तो बात ये कर रहा था कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को आजमाते हैं तो आजमाइश के तकलीफ़ के असबाब करीब कर देते हैं, क्योंकि असबाब आदमी के पास मुहैया हों और फिर वो बच जाए, कमाल ये है। एक आदमी सारा दिन अलहदा कमरे के अंदर है और वो कहता है कि मैं बदनज़री नहीं करता, तो भाई तेरा क्या कमाल है। बदनज़री, जो आदमी बाज़ार के अंदर रहता है, कारोबार करता है, बदनज़री करने का मौका है फिर बच जाता है, ये कमाल है। एक आदमी सारा दिन एक इलाके में रहता है, कमरे के अंदर बैठा रहता है और वो कहता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। अगरचे ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कमाल उसका है जो कारोबार करता है। वहाँ पर अगर झूठ बोले तो लाख का मुनाफा आता है, ना बोले तो 30-40 हज़ार का। अब वो वहाँ पर झूठ बोलने से बच जाए, कमाल उसका है। तो असबाब मुहैया हों, असबाब आदमी के पास हों, गुनाह करने के असबाब हो, कोई रोक टोक ना हो, वहाँ पर आदमी बच जाए तो असल कमाल ये। तो बात ये कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को आजमाता है तो इंसान के ऊपर तकलीफ़ें, मुसीबतें, आजमाइशें ये अल्लाह की नाराज़गी का सबब नहीं, और हमेशा खुशियों का मिलना ये अल्लाह की रज़ा का सबब नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोमिनों को आजमाते हैं। एक तो इस वजह से आजमाते हैं परखने के लिए कि सच्चा मोमिन कौन है और नाम का मोमिन कौन है, और दूसरा उसके दर्जात को बुलंद करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी उसको आजमाते हैं, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा मुसीबतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबियाए किराम पर, औलियाए किराम पर और सहाबाए किराम पर मुसीबतें भेजी। उनको आजमाना चाहते थे, हमारे लिए एक आइडियल और एक नमूना बनाना चाहते थे, एक मिसाल कायम करना चाहते थे कि देखो आजमाइशों में इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी किया जाता है।